ناظرین آداب، میں مدثر احمد، چیف ایڈیٹر روزنامہ آج کا انقلاب شموگا۔ ناظرین، آج کا پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو ہمارے سماج میں خاص مقام رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شعراء، ادباء، صحافی اور قلمکاروں کی شناخت رکھتے ہیں اور ان کا الگ ہی مقام ہے۔ ان کے پاس صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کے پاس جذبات کی کمی ہوتی ہے۔ باوجود اس کے ملک کے موجودہ حالات کے تناظر میں یہ اپنے احساسات و جذبات کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کرتے ہوئے اپنے مخصوص دائرے میں رہ کر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے سماج میں ایک طرح کا خلا پیدا ہو رہا ہے۔ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اقبال نے شاہین کی مثال دی تو حبیب جالب نے ہندوستانیوں اور عام انسانیوں کو دستور پر عمل ایسے دستور کو انکار کرنے کے لیے آمادہ کیا جو دستور ملک کے انسانیوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے۔ ایسے ہی کلام سے، ایسے ہی اشعار سے اکثر کئی انقلابات آئے۔ جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پیغمبر اسلام کے دور میں بھی شاعری کو اہم مقام حاصل تھا۔ کئی شعراء نے ایسے کلام لکھے، اشعار لکھے جسے سننے کے بعد مسلم مجاہدین نے باطل طاقتوں کے خلاف اعلان جنگ کیا، اور ہر جنگ میں ایک شعر اتنا بھاری پڑتا تھا کہ دشمن کو ریز کر دیا کرتے تھے۔ انہی اشعاروں کی بدولت کئی جنگیں کامیاب بھی ہوئی۔ اس کے بعد کا جو سلسلہ جاری ہوا وہ سلسلہ جنگ آزادی کا ہے۔ جنگ آزادی میں بھی کئی شعراء نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایسے ہزاروں شعراء کی ہمارے پاس فہرست موجود ہے جو جنگ آزادی میں مجاہدین آزادی کے طور پر کام کر رہے تھے۔ یہ شعراء ضرور تھے لیکن مجاہد آزادی کا کام ان کے یہاں ہوا کرتا تھا۔ اخبارات میں باقاعدہ جنگ آزادی کو مضبوط کرنے کے لیے، جنگ آزادی کے طریقہ کار کو جاری کرنے کے لیے مضامین جاری ہوا کرتے تھے۔ مضمون نگار اپنے آپ کو واہواہی کرنے یا دوسروں کی واہواہی کرنے کے بجائے ایسے مضامین کا انتخاب کرتے تھے جو ہندوستانیوں کے دلوں میں پیوست ہو جائے اور ان کے قلم سے جنگ آزادی کے لیے ایک اہم پیغام پہنچے۔ ان کوششوں کی وجہ سے ہندوستان میں بہت بڑی تبدیلی آئی اور جنگ آزادی میں شعراء، ادباء اور صحافیوں کا اہم کردار رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کئی شعراء اور ادباء و صحافی بھی جیلوں میں جانے والے قیدیوں میں شمار ہوا کرتے تھے جنہیں انگریزوں نے اپنا جانی دشمن مان رکھا تھا۔ ان کی قربانیوں کی بدولت ہندوستان کو آزادی ملی تھی۔ خواتین، شعراء، ادباء و صحافی حضرات، میں اپنے آج کے اس ویڈیو میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ موجودہ دور جو ہندوستان میں چل رہا ہے وہ ہندوستان کی دوسری جنگ آزادی ہے، اور یہ جنگ آزادی اس قوم سے ہو رہی ہے جو کبھی انگریزوں کے غلام نہیں بلکہ دلال ہوا کرتے تھے۔ آج انہی دلالوں کے ساتھ ہندوستان کا بڑا طبقہ جنگ آزادی مانگ رہا ہے اور اس آزادی کی قیادت نوجوان طبقہ کر رہا ہے۔ ایسے میں ہندوستان کے صحافیوں، شعراء، ادباء اور قلمکاروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے قلم سے ایسی تحریروں کو جاری کریں جس سے جہادکاروں کے حوصلے بلند ہو جائیں۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اخبارات میں، اکثر سوشل میڈیا میں اور جو ادبی نشستوں میں ایسے اشعار پیش کیے جا رہے ہیں جو ابھی بھی عشق، حسن اور غزل اور عورتوں کی تعریف میں لکھے جا رہے ہیں۔ ہم ایسے ہی مضامین دیکھ رہے ہیں جو کسی کی واہواہی میں لکھے جاتے ہیں، اور سوشل میڈیا میں تو ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی یہ اس کی تعریف کر رہا ہے تو کبھی وہ اس کی تعریف کر رہا ہے، کبھی یہ اس کی تائید میں مضمون لکھ رہا ہے تو کبھی دوسرے ہفتے میں اس کی تائید میں ایک اور قلمکار مضمون لکھ رہا ہے۔ یہاں تعریفیں اسی وقت کام آ سکتی ہیں جب ہمیں آزادی مل سکتی ہے، ایسی آزادی جو ہندوستان میں بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر اور ٹیپو سلطان نے طلب کی تھی۔ آج وقت آ چکا ہے کہ ہندوستان کا ہر طبقہ ہندوستان کی دوسری جنگ آزادی میں حصہ لے اور حکومت کے خلاف جو NRC، CAA اور NPR کی مہم چل رہی ہے اس مہم کا حصہ بنے۔
اگر ان کوششوں میں آپ لوگوں کا تعاون نہ رہا تو یقیناً آنے والی تاریخ یہ کہے گی کہ جس وقت نوجوان طبقہ میدانوں میں حکومت کے خلاف آواز بلند کر رہا تھا، اس دوران ہمارے مشاعروں میں اشعار پڑھ رہے تھے، قلمکار ایک دوسروں کی واہواہی کر رہے تھے اور صحافی حکومت کی ترجمانی کر رہے تھے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ بھی اس معاملے میں اس میدان میں کھل کر آگے آئیں اور حکومت کے خلاف آواز بلند کریں، اور یہ ہماری آواز دستور کے دائرے میں ہو، یہ بھی خیال رکھیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ہمارا پیغام آپ لوگوں کے پاس پہنچنے کے بعد اس میں عملی طور پر کام کرنے کے لیے آپ تمام آگے آئیں گے۔ شکریہ۔ جے بھارت۔ آپ اب اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد شیئر کریں، لائک کریں اور دوسروں کو پہنچانے کا کام بھی کریں تاکہ یہ پیغام عام ہو سکے۔